من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سورج گرہن جو پاکستان میں 2024 یہ آخری سورج گرہن یہ 2 اکتوبر کو لگ رہا ہے اور یہ برج میزان میں کے 8ویں درجے پر لگے گا اور یہ رات کو 11:44 اور 51 پر لگے گا، جبکہ یہ ختم ہوگا 2:46 اور 47 پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ اس گرہن کو پاکستان میں تو نہیں دیکھا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ دوسری ریاستوں میں بر اعظم افریقہ میں یا اپنا بحر الکاہل میں، ساؤتھ امریکہ میں اور اس کے بعد چلی میں اور یہ نیوزی لینڈ میں، میکسیکو میں اور امریکہ کے کچھ شہروں میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جزوی سورج گرہن ہے۔ یہ پاکستان میں جیسے چاند گرہن نہیں دیکھا گیا تھا، لیکن یہ پاکستان میں اس کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ سورج گرہن ایکچول ہے کیا؟ اصل میں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو۔ اصل میں جب چاند اور چاند اور یہ سورج آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ایک دوسرے کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں تو اس کی روشنی زمین پر نہیں پڑتی، جس کی وجہ سے اس کو سورج گرہن کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ جب سورج کی روشنی زمین پر نہیں آئے گی تو اس میں کچھ اندھیرا، کچھ وقفہ، اگر پورا ہو جائے گا تو پوری روشنی نہیں آئے گی، اندھیرا ہو جائے گا، لیکن اگر کچھ حصے اس کے روشن رہیں گے تو تھوڑی بہت روشنی آتی رہے گی، تو یہ سورج گرہن اس کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ سورج گرہن آج سے نہیں، یہ جب تاریخ پڑھی جائے تو ہزاروں سال سے یہ چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے دور میں بھی یہ چلتا آ رہا تھا، اور آپ اس کے لیے کہا کرتے تھے ایک تو نماز اس کی سورج گرہن کی دور کا ضرور پڑھ لیں، اور یہ فرض ہوتی ہے جیسے عام نمازیں ہیں، اسی طرح یہ نماز بھی فرض ہوتی ہے، یہ پڑھ لیں۔ اور اگر اثرات کا ڈر ہو تو آپ اس کا صدقہ بھی نکال دیں، صدقہ کوئی بھی نکال دیں، صدقہ تو صدقہ ہوتا ہے، نیت کریں کہ میں اس کا صدقہ نکال رہا ہوں۔ صدقہ تو بھوکے ہو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، اناج بھی نکال سکتے ہیں۔ اگر آدمی گیا گزرا ہو، غریب ہو، تو اس کو یہ ہے کہ پرندوں کو وہ دانہ ڈال دے، تھوڑا سا باجرہ ڈال دے، اگر وہ بھی نہیں ڈال سکتا تو روٹی کو چون کر وہ پرندوں میں ڈال دے، یہ کہ اس کا صدقہ نکل جائے گا۔ اور یہ جو سورج گرہن آ رہا ہے اس دفعہ یہ اتنا خطرناک نہیں ہے، یہ خطرناک ہے، اس میں شک نہیں، خطرناک ہے۔ ان جگہوں پہ خطرناک ہوگا جہاں پر اس کو یہ نظر آئے گا، وہاں پر سیلاب بھی آئیں گے، زلزلے بھی آ سکتے ہیں، حکومتیں بھی چینج ہو سکتی ہیں، اور اس کو عوام بھی سڑکوں پہ آ سکتے ہیں، اور یہ اس کے اثرات ہم پر بھی پڑیں گے، پاکستان پہ بھی پڑیں گے، انڈیا بھی پڑیں گے، لیکن وہ اثرات نہیں پڑیں گے جو شدید اثرات جہاں نظر آ رہا ہے وہاں پر پڑیں گے۔ پاکستان کے اندر بھی یہ حکومت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، حکومتیں ہلتی ہوئی نظر آئیں گی، یہاں پر بھی لوگ عوام سڑکوں پہ آتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اثرات تو ہیں۔ پھر دوسرے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ستارے ایسے آئے ہوئے ہیں جو پاکستان میں ہلچل پیدا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسکینڈل بڑے بڑے آئیں گے، سپریم کورٹ مضبوط ہوتی جائے گی، مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی، اور سیاست میں بلے والے مضبوط سے مضبوط ہوتے جائیں گے، اور ان لوگوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے جن کا کہ برج جن سے حمل ہے، سرطان ہے اور میزان ہے، عقرب والوں کے لیے بڑا اچھا ہے، جوزہ والوں کے لیے اچھا ہے، قوس والوں کے لیے ہے، اور جدی اور حوت والوں کے لیے یہ بہت اچھا کہ ان کے اوپر اثرات پڑیں گے اس کے، اور اس کے اثرات بھی پڑیں گے۔ کچھ ایسے ستارے اس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ، اس کی وجہ سے بھی ان کے اوپر اثرات پڑیں گے، اور ان کے اندر کافی بہتری آئے گی، پیسے کے لحاظ سے بھی، تعلیم کے لحاظ سے بھی، شادی رکی ہوئی شادی بھی ہو جائے گی، ناراضگی اگر کسی سے ناراضگی بھی دور ہو جائے گی، یہ ان کا اگر روزگار رکا ہوا تھا تو شروع ہو جائے گا، ان کے لیے بہت
خوشی کا دن ہے، ان کو تو خوب دکھا کے صدقے دینے چاہیے کہ بڑے عرصے بعد ان کی اللہ میاں نے سن لی، ان پہ رحم کر رہے ہیں اور یہ ان کے لیے بہتر آ رہا ہے اور ان کو خوشحالی نظر آئے گی، اور ان کو الغیب سے بھی پیسہ ملتا نظر آئے گا، الغیب سے نوکریاں ملیں گی، الغیب سے ان کے کاروبار چلتے ہوئے نظر آئے گے۔ اگر ان کی میاں بیوی کے تعلقات صحیح نہیں ہے تو الغیب سے ان کے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو مطلب جیسے ورگو اور لیو والوں کو اتنا فائدہ نہیں دے گا جتنا یہ دوسرے برجوں کو دے رہا ہے۔ اللہ نہ کرے یہ نہیں کہ اللہ میں لیو اور برجوں والوں کے لیے نقصان کرے گا، نقصان نہیں کرے گا، ان کو بھی چاہیے کہ وہ صدقہ دیں اور نحوست کو دور کرے، اللہ میں ان کے وہ فضل کریں گے۔ اور اس کا نحوست دور کرنے کے لیے صدقہ تو سب پہ فرض ہے، آپ کچھ بھی دیں، جن کے حالات اچھے رہیں گے، جن کے حالات نارمل رہیں گے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی صدقہ دے۔ اور اس کی میں تشریح ذرا تفصیل سے کر دوں تاکہ ہر بہن بھائی اس کو سمجھ جائے۔ جن لوگوں کے نام کے پہلے حروف، جیسے میرا نام اکرام ہے نا، تو میرا پہلا حروف الف آتا ہے، چاہے میں کسی برج کا بندہ ہوں، مطلب میں جدی کا ہوں لیکن میں حمل میں میرا الف آتا ہے، تو وہ حمل والوں کو بھی فائدہ دے گا، جو ان کے حروف ہیں ان کو بھی یہ فائدہ دے گا۔ یہ ستارے جو اس وقت آئے ہوئے اور جو سورج گرہن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ان کو یہ فائدہ دے گا۔ ان کے اندر جن کے حروف چھوٹی یہ ہے، لام ہے، عین ہے، الف ہے، بے ہے، واو ہے، کاف ہے، دوسرا کاف ہے ڈنڈے والا، ہے حمزہ ہے، دو والا ہے، اور رے ہے، تے ہے، توئیں ہے، نون ہے، یہ ہے، فے ہے، زے ہے، زال ہے، زوئے ہے، گاف ہے، زواد ہے، جیم ہے، خے ہے، دال ہے اور چے ہے۔ یہ جن کے حروف ناموں کے حروف ان سے شروع ہوتے ہیں، ان کو اس گرہن سے اور ان ستاروں سے جو ستارے آئے ہوئے ہیں گرہن کے ساتھ، ان کو بہت فائدہ دے گا، اور یہ 2-3 سال ان کے لیے بہت بہتر رہے گا، ان کی آمدن زیادہ ہوگی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اب بوریوں کے بوریاں بھر کے دولت ان کے پاس آ سکتی ہے، اگر یہ شرعی طور سے، اگر یہ جائز طریقے سے ہیرا پھیری کر کے نہیں، اللہ کی پابندی کرے، احسان کرے، اللہ کے قرب حاصل کرے، اللہ کی تسبیح پڑھے، نماز کی پابندی کرے، تو ان کے اوپر بہت ترقی آ سکتی ہے۔ اور خاص طور پہ والدین کی خدمت کر لیں، غریب سے ہمدردی کر لیں، تو ان کو پورا یقین دلا رہا ہوں میں کہ ان کے لیے بہت اچھے حالات آ رہے ہیں۔ تھوڑے سے یہ اور اس میں میٹھا ڈال دیں اور سونے پہ سہاگا بن جائے تو ان کے لیے اور زیادہ ترقی کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اس کے اثرات مطلب کہ گو کہ وہاں پڑیں گے جہاں پر یہ نظر آ رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس کے اثرات کا یہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ جو ستارے آئے ہوئے ہیں کہ یہاں نئے نئے سکندر نظر آئیں گے آپ کو، صبح کچھ بات ہوگی، شام کو کچھ نظر آئے گا، جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہوگا، جو پیچھے ہوگا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، وہ ہو کر رہے گا۔ اور اس کے اندر عدلیہ بہت مضبوط ہوتی جائے گی، عدلیہ کے روز روز جو فیصلے ہوں گے، عدلیہ کی لڑائی بھی ہوگی، عدلیہ کی مخالفت بھی ہوگی، لیکن عدلیہ تو عدلیہ، اس کے فیصلے جو ان سے نا بڑے مضبوط سے مضبوط تر ہوں گے، اور یہ پاکستان کی ترقی کے لیے بڑا پیش خیمہ ہوگا، یہ ایک قدم بڑھ جائے گا۔ عدلیہ اگر مضبوط ہوگی، اس کے فیصلے اچھے آ گئے تو یہ پاکستان کے لیے بہتری ہوگی، دوسرے ملک آ کے یہاں پر یہ تو کہہ سکیں گے کہ وہاں پر کوئی ہم سے ہیرا پھیری نہیں کر سکتا، عدلیہ ہے وہاں کی بہت مضبوط۔ ہماری پولیس مضبوط نہیں ہے، ہمارے اور محکمے مضبوط نہیں ہے، لیکن عدلیہ، کیونکہ اتارا جونس ہے نا، وہ عدلیہ کو سپورٹ کرتا ہے، عدلیہ کی مدد کرتا ہے، اور عدلیہ اس میں ڈٹی رہتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اندر ایسے ایسے لوگ مطلب کہ آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، کس کس کے خلاف کیا کیا سکنڈل اٹھے گا، وہ ابھی تک نہیں اٹھے۔ لوگوں نے مفاد حاصل کیا، پاکستان کو لوٹا، پاکستان کو دھوکہ دیا، عوام کو دھوکہ دیا، ان کے خلاف یہ الٹا ان کے اوپر پڑے گا اور ان کے لیے نقصان ہو جائے گا۔ موجودہ حکومت ہلتی ہوئی نظر تو آ رہی ہے، لیکن اب وہ اور اس کے زیر اثر آ جائیں گے تو اس کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ زورہ جب اکرم میں آئے گا تو حکومت کے لیے بہت وقت مشکل ہو جائے گا، پھر وہ آج گئی آج گئی آج گئی آج گئی، یہی حالات ان کے لیں گے، اور اسی دوران عوام پاکستان میں سڑکوں پہ نظر آتی ہوئی نظر آئے گی۔ عوام جب ہی سڑکوں پہ نظر آتی ہے جب ان کا حق نہیں دیا جاتا، جب وہ ناجائز کرتی ہے حکومت،
جب یہ عوام اٹھ کر آتی ہے، ادروائز عوام کے اندر اتنی سخت نہیں رہی، اتنی ہمت نہیں رہی کہ وہ اٹھ کر روز احتجاج کرے، لیکن جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مر جائیں، اس سے بہتر جو مہنگائی کی ہے، بجلی کا بل کی اتنا آ رہا ہے اور پریشانی ہو رہی ہے، بچوں کو داخل نہیں کرا سکتے اسکول میں، پھر ان کے اندر ایک حوصلہ آ جاتا ہے کہ یار اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے ایسے حالات پاکستان میں ہوں، لیکن ستارے یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں وہ نئے حالات ہوں گے جو دوسرے ملکوں میں ہوں گے، دوسرے ملکوں میں جنگ بھی لگ سکتی ہے، سیلاب بھی آ سکتا ہے، حکومتیں بھی آر پار ہو سکتی ہے، عوام احتجاج کرتی ہوئی نظر آئے گی، توڑ پھوڑ کرتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن پاکستان میں اتنا نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات تو پڑیں گے ہر جگہ۔ اور اسی لیے اس میں سورج کے لیے ایک تو آپ نے لازمی نماز پڑھنی، 2 رکعت نماز ہوتی ہے اس کی، اور اس کے بعد آپ نے صدقہ دینا ہے، اور صدقہ دینا، اور اس کے بعد آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، کچھ نہیں پڑھے، ایک آسان سی تسبیح بتا رہا ہوں، استغفر اللہ ربی توب الیہ۔ اور یہ میں نے کل پرسوں یہ حدیث پڑھی تھی تو میں بڑا حیران رہ گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرما رہے ہیں کہ آپ جتنا استغفار بڑھتے جائیں گے اللہ میں اتنا رزق دیتا جائے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے استغفار کم کریں، استغفار زیادہ پڑھیں، جہاں آپ رک جائیں گے اللہ میں بھی رک جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنا آپ استغفار پڑھیں گے اتنا آپ کا رزق اللہ میاں کے ہاں سے جاری ہوتا جائے گا۔ اتنا آسان آپ کو ایک فارمولہ دے دیا رسول پاک نے، ہماری جانیں ان پہ قربان ہو۔ اب استغفار کی آپ تسبیح پڑھ لیں، چڑھتے پھرتے پڑھ لیں، ایک تو یہ کہ آپ کے گناہ بھی اس سے دور رہے ہیں، آپ کو اس کا ثواب بھی مل رہا ہے، اور دوسرے آپ کا رزق بڑھ رہا ہے۔ رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے، صحت بھی آ جاتی ہے، پیسہ بھی آ جاتا ہے، نوکری بھی آ جاتی ہے، اور ضروریات بھی زندگی آ جاتی ہے۔ رزق سب چیزوں کا ایک مرکز، مطلب کہ اسی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر سب چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ اگر ہم کہیں جی مجھے پیسہ مل جائے، پیسہ کوئی نہیں مانگتا، وہ رزق مانگتے ہیں۔ جب رزق مانگیں گے تو پیسہ بھی آئے گا، صحت بھی آئے گی، سلامتی بھی آئے گی، خوشحالی بھی آئے گی۔ تو آپ چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی توب الیہ، استغفر اللہ ربی توب الیہ، استغفر اللہ ربی توب الیہ پڑھتے رہیں گے، اللہ میں آپ کے ساتھ حالات اچھے رکھے گا، آپ کو اور رزق دے گا، اور رزق دے گا، اور رزق دے گا۔ اس گرہن کے سے لیے آخری بات میں یہ بتاتا ہوں، یہ گرہن کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، غلط لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، جنہوں نے عوام پہ ظلم کیے، جنہوں نے ہیرا پھیری کی، خام خواہ جیلوں میں ڈالا، خام خواہ ظلم کرتے رہے، عورتوں کو اندر کرتے رہے، ان کے اوپر تو ان کے نقصانات ہو سکتے ہیں، عام آدمی میں اس کے اثرات نہیں ہوں گے، خوشحالی ضرور ہوگی۔ اور اس لیے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔